اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم چینل کے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان قاری محمد عرفان قادری ایک نئی معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ دعا جو ہے اس کے قبول ہونے کے جو آزمودہ عمل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کہ دعا جو ہے وہ کن اوقات میں قبول ہوتی ہے، اور دعا جو ہے وہ کس ذریعے سے، کس وسیلے سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت کا جو ہے وہ مقام حاصل کرے گی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے یہ عرض کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں اپنے رزق کی طرف، اپنے لباس کی طرف اور اپنے زبان کی طرف جو ہے یہ دھیان کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے یہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ نے غور کرنی۔ اگر بندے کی زبان پہ جھوٹا کلام ہے، وہ سچ بولتا نہیں ہے، اگر بندہ جو ہے اس کے جسم کے اوپر لباس جو ہے وہی حلال کمائی کا نہیں ہے، اس کے پیٹ کے اندر جو لقمہ جا رہا ہے وہ جو ہے وہ حرام کمائی کا ہے، تو وہ جب دعا مانگے گا تو اس کی دعا کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اب میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی مرضی ہے، اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہوئی تو جو میں ابھی مقامات عرض کرنے لگا ہوں، جو اوقات عرض کرنے لگا ہوں، آپ ان اوقات میں دعا مانگیں، انشاءاللہ الکریم اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے دعا کو قبولیت کا شرف جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، میں آپ کی بات عرض کرتا ہوں، پھر میں چلتا ہوں ان اوقات کی طرف کہ جو دعا کی قبولیت کا جو ہے ذریعہ بنتے ہیں، اگر ان میں دعا کی جائے تو دعا انشاءاللہ الکریم آپ کی قبول ہوگی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کو جب اتارا گیا تو آدم علیہ نبینا علیہ السلام کچھ روایات کے مطابق آپ کو جو ہے وہ ہند کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، ہند کے اندر جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ رکھا گیا، اور حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جو ہے وہ جدہ کے اندر۔ تو جدہ جو ہے، جدہ اس کا معنی جو ہے وہ دادی ہے، تو حضرت اما حوا جو ہے وہ پوری نسل انسانیت کی جو ہے وہ ماں ہے۔ تو حضرت اما حوا اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ جو ہے وہ 300 سال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، اور اپنی عرض جو ہے وہ پیش کرتے رہے، اور رجوع جو ہے وہ اللہ کی طرف کرتے رہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کو جو ہے وہ یہ خیال آیا کہ جب میں نے آنکھ کھولی تھی، اللہ نے میرا مجسمہ بنایا، اور جب روح جو ہے وہ داخل کی گئی، تو جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے عرش کے پایوں کے اوپر جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ایک پیارا نام دیکھا تھا۔ تو جڑا نام میں نے دیکھا تو میں کیوں نہ واسطہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس نام کا پیش کروں۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے جو ہے وہ کلمات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ادا کیے، وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیش کیا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے۔ اور اللہ کا قرآن بھی فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ کلمات جو ہے سورہ بقرہ شریف پہلا سپارہ کے اندر جو ہے یہ موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے دل میں اللہ رب العالمین نے چند کلمات جو ہیں وہ ڈال دیے، القاء فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کا واسطہ پیش کیا۔ جب ذات کریمہ کا واسطہ پیش کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے آدم، تو نے کیسے پہچانا، کیسے تجھے پتہ چلا کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ ہستی جو ہے یہ میری پیاری ہستی ہے؟ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو میں نے دیکھا کہ عرش کے پایوں کے اوپر تیرے نام کے ساتھ جڑا یہ پیارا نام میں نے دیکھا، تو میں نے تیری بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم تو نے سچ پہچانا۔ اے آدم اگر میں اس ہستی کو نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، لولا لما اظہرت ربوبیہ،
میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اور اے آدم اگر میں اس ہستی کو نہ بناتا, زمین و زمان کچھ بھی نہ بناتا, اے آدم اگر میں اس ہستی کو نہ بناتا تو تجھے بھی نہ بناتا. میں نے یہ جو کھیڈ رچائی ہے, وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ دو جگ دی کھیڈ رچائی ہے, سونے مدنی دے واسطے, ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے. رب فرمایا موسیٰ تائیں تینو دید کروندا نہیں, اے دید بس میں کرائیے سونے مدنی دے واسطے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی دعا کو اس وسیلے کو قبول فرما کے تو آپ کی توبہ کو قبول فرمایا. تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا اور حضرت امّہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ملاپ جو ہوا وہ میدان عرفات کے اندر جبل رحمت پہ آپ کا ملاپ ہوا. اب یہ بھی ایک مقام ہے, اس جگہ پہ بھی دعا کی جائے جس جگہ پہ اللہ کے مقبول بندوں کا ملاپ ہوا, ان کے قدم مبارک لگ گئے, تو اس جگہ پہ جو دعا کی جائے اللہ رب العالمین اس دعا کو یقیناً اپنے مقبول بندوں کی وجہ سے اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے. اور اب میں چلتا ہوں وہ اوقات میں عرض کرتا ہوں کہ جن میں دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتے ہیں. وہ اوقات کون سے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے تو وہ دعا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اور نمبر 2, شب قدر میں دعا مانگی جائے اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتا ہے. اور نمبر 3, تہجد کے وقت جو دعا مانگی جائے خالق کائنات اس دعا کو بھی قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے. اور نمبر 4, قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کریں تو تلاوت قرآن کے بعد جب آپ دعا کرتے ہیں اللہ اپنے پاک کلام کے صدقے سے آپ کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے. اور نمبر 5, جب آپ سفر پہ ہیں, مسافر کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ مسافر کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو جو بندہ سفر پہ ہو جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ جو ہے اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور نمبر 6, فرض نماز کے بعد جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور نمبر 7, جمعہ کے دن کی ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس گھڑی کے اندر اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتا ہے. اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جگر گوشہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتی ہیں کہ وہ گھڑی جو ہے وہ عصر سے مغرب تک ہے. اور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یہ معمول بھی تھا کہ آپ عصر سے لے کر مغرب تک مصلی بچھا کے اللہ کے حضور میں بیٹھی رہتی. تو پتہ چل گیا اگر اس وقت میں دعا مانگی جائے تو اللہ رب العالمین ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو قبولیت کی ہے تو اللہ رب العالمین ضرور جو ہے وہ دعا کو قبول فرمائے گا. اور نمبر 8, عرفہ کے دن جو دعا مانگی جائے اس دعا کو بھی اللہ قبول فرماتے ہیں. اور نمبر 9, سجدے کے اندر جو دعا مانگی جائے سجدے کے اندر اللہ رب العالمین اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں. اور نمبر 10, سحری کے وقت جو دعا مانگی جائے خالق کی کائنات اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. اور نمبر 11, آب زمزم شریف جب آپ پیتے ہیں اس وقت دعا جب آپ مانگیں تو اللہ رب العالمین دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے گا. اور نمبر 12, میدان جنگ کے اندر مجاہد جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر دعا مانگے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. اور نمبر 13, روزے کی حالت میں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے خالق کی کائنات اس دعا کو قبول فرماتا ہے. اور نمبر 14, بارش کے وقت جو دعا مانگی جائے تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتا ہے. اور اس سے بھی پیاری میں بات جو ہے وہ عرض کرتا ہوں, وہ بات کیا ہے کہ جب بندہ دعا مانگے تو دعا جو ہے یہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے. کب تک؟ جب تک اس کے شروع اور آخر میں درود پاک جو ہے وہ نہ پڑھا جائے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہماری دعاؤں کے اندر اتنی جان و طاقت جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچیں. جب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کریمہ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ درود پاک کی برکت سے اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. تو یہ اوقات میں نے عرض کر دیے. اب اللہ کے حضور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے وہ دے کے دعا مانگے. آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ 300 سال جو ہے وہ روتے رہے, اور جب وسیلہ مصطفیٰ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا مالک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام آپ کی دعا کو قبول فرما دیا. تو ہمیں بھی چاہیے ہم جو ہے اپنی جب دعائیں مانگیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں اور اللہ کے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے جب دعا مانگیں گے اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے انشاءاللہ الکریم
اگر ہمارے حق میں معاملہ بہتر ہوا، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے مانگتے ہیں، مالک وہ دیتا ہے ہمیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. ہم تو اپنے شوق، اپنی تمنائیں عرض کرتے ہیں، لیکن اللہ وہ کچھ ہمیں عطا فرماتا ہے جو اس مالک کو جو ہے وہ اس کی رحمت جو ہے وہ بہتر جانتی ہے، وہ اپنے بندے کو عطا فرما دیتے ہیں رب تعالیٰ کی ذات کریمہ. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے ہماری جتنی بھی نیک حاجات ہیں ان کو پورا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم.